آستانے وچ پیدا ہویا میں جد ہی آستانے نہیں گل کرنا جنہ لوگاں اپنی دکانداریاں بڑھائی ہیں. اس مرد درویش اور مرد حق آگاہ اور بڑے بڑے عظیم حضرت شاہ سلیمان توسوی، حضرت قبلہ عالم مہاروی اور دوسرے مشائخ اکابر چشت اور دوسرے سلاسل نی عظمتہ تو کیڑا منکر انکار کر سکتے جنہ لوگاں تماشا بنایا ہے. اے گل ہے نا اج کل لوگ قرآن پڑھنے، قرآن اللہ نہ کلام ہے. میں کوئی خطیب کوئی نہیں ہوں، میں گل کرنا سیدھی سیدھی جڑی میں بولا تے تسی سمجھنے میں ماں نہ خطابت نہ ناز ہے نہ ماڑا شوق ہے. سیدھی سیدھی گل کرنا کہ قرآن پڑھنے لوگ قاری قرآن پڑھنے اللہ نہ کلام ہے، لیکن جس ویلے تک اس نہ دل نہ تعلق نہ ہوئے قرآن وچ اثر نہیں ہونا. حدیثاں وچ آیا کہ بعض ایسے قاری قرآن پڑھنے کہ قرآن انہاں تے لعنت بھیجنا ہے، ریا ہونی ہے، دکھاوا ہونا ہے، اندر کیفیت نہیں ہونی، اپنی اجرت گیری واسطے قرآن پڑھنا ہے. اسی طرح بزرگانہ کلام ہے. اور میں جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نعت بڑی مشہور ہے، اج سکھ متران دی ودیری ہے. اور کیڑی جگہ ہے میں بہت ملکاں تے پھریا جتھے بھی کسی تعارف جڑا ماں نہیں پہچاننا ہے اس اگر پیر صاحب نے نام دسیا گیا کہ اے انہاں نا پوتا ہے تے اس پر چھوڑیا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کہ یہ تساں نے دادا صاحب نا کلام ہے. ایک اے انہاں دی پنجابی نعت، میں خوش آمدی آدمی نہیں ہوں، نہ میں تعریف بے جا کرنا پاویں کوئی بھی ہوگے، فن نہیں اور علم نہیں گل اور محسوسات نہیں سچی گل کرنی چاہیے. پیر میر علی شاہ صاحب نے ایک کلام جڑا مشاہدات تے مبنی ہے، جتنی واری سنو اج سکھ متران دی ودیری ہے، سارے شعر دل تے کیفیت پیدا کرنے اور دل کرنے کہ بار بار سننا رہے. پتہ نہیں کیڑا وہ لمحہ قبول ہے کہ جس وچ انہاں عرض کی تھی تے اللہ نی بارگاہ وچ حضور نے اے نعت قبول ہو گئے. یہی کلام ہے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب نا علیہ رحمت نا. گو میں سرائکی زبان تے عبور نہیں رکھنا، لیکن تھوڑی بہتی جتنی بھی آنی ہے لفظ سمجھ نہ بھی آون تاں وہ رقت پیدا کرنے دل ہوتے ہیں. اور دیکھو نا اللہ نا کلام ہے. اے جتنے لوگ بیٹھے ہو ذرا ذوق رکھ کے تو سنو. قاری عبد الباسط کی اگر پڑھنا ہوئے نا تو تساں لفظ سمجھ نہیں آؤ لگے، لیکن تساں تے کیفیت تاری ہوئے سے. زبان نہ اثر ہور چیزیں اور تاثیر کلام جڑی ہے اس نہ ہور مقام ہے. زبان کوئی بھی ہوئے تاثیر ہور چیز ہے، لیکن اے تاثیر اے اثر اے درد اے گداز تساں پنجابی وچ کسی کلام وچ نہیں ملنے لگا جو حضرت خواجہ صاحب نے کلام وچ. اور میں محسوس ہونا ہے کیونکہ خود میں موسیقیاں بھی جاننا، موسیقی نہ بھی میرا تعلق ہے، رموز موسیقی کچھ نہ کچھ میں سمجھنا. اچھے اچھے استاد لوگوں نال بیٹھا میں صرف سننے نہیں حد تک چشتی نہیں ہے، بلکہ میں ایسا سمجھنا اچھی طرح اللہ نے بدل میں سمجھنا کہ خواجہ صاحب علیہ رحمت ایک کافیاں خود طرزہ اور راگ سمجھا کے گوائیاں. انہاں طرزہ وچ خواجہ صاحب نے اپنی فن آشنائی معلوم ہونی ہے. جو طرز جو راگ مختلف راگ کوئی کافی بھی ہوئے اس نے الگ طرز راگ ہے، اس وچ خاص فن ہے. اور اے فن موسیقی یہ ایسا نے بڑے بڑے مشائخ علماء باقاعدہ ایسا فنی حیثیت نال اپنے ذوق اور درد واسطے ایسا اپنانے ہیں. اور اے حدود اور قیود وچ رہ کے جائز ہے، کوئی ایسی گل کوئی نہیں. لیکن آج کل جس طرح عام چوکاں وچ تے نہ کوئی اخوان نہ کوئی مکان تے نہ کوئی وقت مقرر بے وضو ہو کے لوگ بہ نے انہاں جہاں سماواں وچ تے قوالیاں او لطف نہیں رہا. او اے چیزاں غلط ہیں. میں انہاں سماواں دی گل پہ کرنا جڑے سما حضرت خواجہ فرید صاحب اور حضرت شاہ سلیمان توسوی سننے رہے. میں انہاں سماواں دی گل پہ کرنا. یہ چیزاں
خود حضرت خواجہ صاحب اس وچ درد پڑیا، جس مزاج نہیں کافی اس قسم نہ راگ دسیا۔ یہ میں پرانے بندیاں کو سنیا جڑا حضرت خواجہ صاحب نے مریدین ہے اور اتنے نے قوال ہے، انہوں نے خاندان نے بعض لوگ کہ آپ خود طرز دسنے ہیں، اور اس سلسلہ تک وہ حضرت امیر خسرو تک ملنا ہے کہ حضرت امیر خسرو اتنا بڑا آدمی کہ بیک وقت دربار نال تعلق، بیک وقت حضرت نظام الدین اولیاء نال نسبت، بیک وقت مورخ، بیک وقت محقق، اور کتنیاں زبانہ نہ شاعر، تال اور سر نہ موجد، تال اور سر نہ موجد، اور 16 ماترے نی سواری جڑی ہے جسا آنن 16 ماترے نی سواری تال وچ، اے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کوڑے نی چال تو ایجاد کی تھی، کوڑے نی چال تو ایجاد کی تھی، 16 ماترے نی سواری زان ہے جڑے تبلا بجانے لوگ لوگ سمجھیں، اے حضرت امیر خسرو نی ایجاد ہے۔ اور اس نے جڑے تلفظ بولے بھی نہیں اگر تو پتہ لگنا ہے کہ گھوڑا تیز ہونا ہے، پھر اساں چھکنے پھر ہوگا پورے اس نے شباب تے ون کے اساں روکڑے نہیں کیفیتاں اس تال وچوں پتیاں، اتنا ذہین نابغہ روزگار اور جینیس قسم نہ انسان، فوجی بھی، تال سر نہ ماہر، تصوف نے رموز نہ آگاہ، پہیلیاں شادیاں انہاں واسطے بھی انہاں بول آکھے، انہاں تک چھری اتنا ماہر، اور ماہر اس نہ موسیقی ہے فن نہ ماہر۔ ایک یہ چیز ہے کہ یہ ساریاں چیزاں جڑیاں اے درد و گزار اللہ تعالیٰ کی طرف اور ذات کبریا کی طرف دل لگانے واسطے، درد و سوز پیدا کرنے واسطے، اے کوئی مقصود بذات چیزاں نہیں، نہ سما نہ اس قسم نے شعر و شاعری، ایک کوئی مقصود بذات چیزاں نہیں، مقصود بذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور رسول اللہ کی ذات۔ اے چیزاں تسی ذہن وچ رکھو، اور بڑے خوش نصیب ہو تسی لوگ اور اسی لوگ کہ اسی انہاں اولیاء کاملین اور اچھے لوگ جنہاں لوگاں اللہ نہ راہ دسیا، تبلیغ کی تھی، توحید نہیں، خواجہ صاحب نے تسی کلام پڑھو، توحید کی تبلیغ موجود ہے ہر چیز میں، ایک ہے ایک ہے ایک ہے، ایک کو جیڑا ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے، ایک کس فرمایا؟ اے اسی صاحب مزار فرمایا۔ اس مصرے میں بھی ہوں انہاں بزرگاں پڑھیا کہ ایک نالی جڑا بن کے رہے، ایک نالی جڑا تعلق رکھے وہ ہی کامل ہے، اور اس نے انجام اچھا ہونا ہے۔ جڑا دو دروازیاں تے دوڑے تے ایک نال شرک کرے، انج دروازیاں تے وجنا مننا نہیں۔ اسی ہوں حضرت خواجہ صاحب نے دروازے تے آیا تے کہ آیا اللہ کو منگنے کہ تیرے ایک عاشق اور تیرے محبوب نے دروازے تے آیا اسانی چولی وچ خیر پا، یہ ان کو ناجائز تو نہیں نا، اسی منگنے اللہ کو لوپے۔ یہی تعلیم حضرت خواجہ صاحب دیتی، یہی صوفیاء کرام تعلیم دیتی، حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فتوح الغیب اور غنیت الطالبین اپنی تعلیمات پڑھ کے دیکھو، سب لوگ یہی تعلیم دیتی۔ تے نیم خاندہ خطیب جنہ لوگاں نہیں سمجھ ہونی، وہ بعض ایسی روایات ایسی من گھڑت گلاں کمزور کرنے جنہ نی وجہ تو مخالفین اعتراض کرنے، اور انہ اکابر نی تعلیمات تے حرف آنا، انہ لوگاں ایسی کوئی گل نہیں کی تھی۔ اگر کوئی قصور ہے تے اسا نہ قصور ہے، انہ لوگاں نہ قصور نہیں۔ یہ چیزاں سمجھو، اسی انہی محبتاں اور عقیداں نال اتنا درباراں تے آنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہ رستہ ویکھنے واسطے، اللہ تک پہنچنے واسطے، یہ درد و کیفیت پیدا کرنے واسطے۔ اور میں چند شعر پیش کرساں۔ حضرت پہلے ایک نسبت نے شعر اس دفعہ داتا صاحب علیہ رحمت نے مزار تے اتنے مشاعرہ منعقد کیتا، میں نے صدارت چونا صاحبزادہ فضل کریم صاحب تے اس وچ اے میں پڑھی نسبت نے شعر تے امجد حیدرآبادی نے زمین تے دو چار شعر ہے پہلے، اس تو بعد پھر میں خواجہ صاحب نے ملازہ جناب کہ جس دن سے پائے ذرا ذوق نہ سن سو، میں جعلی داد نہیں چاہنا کہ تسی ایویں واہ واہ کرنے رہو، نہ طبیعت چاہے تو کرو، لیکن
اتنی سماعت ذوق ہوئی ماں پتہ لگے کہ تسی ذوق والے اور سمجھ والے ہو۔ جس دل سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، جس دل سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، دیکھا پھر اہل دل نے کیا کیا تیری گلی میں۔ جس دل سے پائے نسبت رکھا تیری گلی میں، دیکھا پھر اہل دل نے کیا کیا تیری گلی میں۔ جب بھی کیا ہے میں نے سجدہ تیری گلی میں، جب بھی کیا ہے میں نے سجدہ تیری گلی میں، خود کھنچ کے آ گیا ہے کعبہ تیری گلی میں۔ جب بھی کیا ہے میں نے سجدہ تیری گلی میں، خود کھنچ کے آ گیا ہے کعبہ تیری گلی میں۔ آتا نہیں ہے تب تک دل کو قرار میرے، آتا نہیں ہے تب تک دل کو قرار میرے، لگتا نہیں ہے جب تک پھیرا تیری گلی میں، لگتا نہیں ہے جب تک پھیرا تیری گلی میں۔ اور تیری گلی کو پا کر جیسے تجھی کو پایا، تیری گلی کو پا کر جیسے تجھی کو پایا، محسوس ہو رہا ہے ایسا تیری گلی میں۔ جیسے تجھی کو پا کر، تیری گلی کو پا کر جیسے تجھی کو پایا، قناعت، خوف خدا، اطاعت، تقوی، ادب، قناعت، خوف خدا، اطاعت، بکتا ہے آخرت کا سودا تیری گلی میں۔ تقوی، ادب، قناعت، خوف خدا، اطاعت، بکتا ہے آخرت کا سودا تیری گلی میں۔ اور قائل نہ تھے جو کل تک افسون دل بری کے، قائل نہ تھے جو کل تک افسون دل بری کے، پھرتے ہیں آج بن کر شیدا تیری گلی میں۔ قائل نہ تھے جو کل تک افسون دل بری کے، پھرتے ہیں آج بن کر شیدا تیری گلی میں۔ اور اوروں کو ہو مبارک رنگینیاں جہاں کی، اوروں کو ہو مبارک رنگینیاں جہاں کی، ہم نے تو جو بھی دیکھا دیکھا تیری گلی میں۔ کل تک جو قائل نہ تھے جو کل تک افسون دل بری کے، قائل نہ تھے جو کل تک افسون دل بری کے، پھرتے ہیں آج بن کر شیدا تیری گلی میں۔ اور خاص ایک تصوف اور معرفت نشیر کے لوگ اس مقام پہ انہیں کہ تو اور تیرا جلوہ، تو اور تیرا جلوہ، میں اور میری حیرت، تو اور تیرا جلوہ، میں اور میری حیرت، گمسم کھڑا ہوا ہوں تنہا تیری گلی میں۔ تو اور تیرا جلوہ، میں اور میری حیرت، گمسم کھڑا ہوا ہوں تنہا تیری گلی میں۔ شاہو گدا نے پائی خیرات در سے تیرے، شاہو گدا نے پائی خیرات در سے تیرے، خالی رہا ہے دامن کس کا تیری گلی میں۔ اور تیرا کرم صدائیں دیتا ہے عاصیوں کو، تیرا کرم صدائیں دیتا ہے عاصیوں کو، بہتا ہے رحمتوں کا دریا تیری گلی میں۔ اور گھومے پھرے جہاں میں در در کی خاک چھانی، گھومے پھرے جہاں میں در در کی خاک چھانی، اب تو لگا لیا ہے ڈیرا تیری گلی میں۔ گھومے پھرے جہاں میں در در کی خاک چھانی، اب تو لگا لیا ہے ڈیرا تیری گلی میں۔ اور کتب صاحب یہ شعر ملاحظہ فرمایو کہ جانے یہ کس نے ہر سو آئینے رکھ دیے ہیں، جانے یہ کس نے ہر سو آئینے رکھ دیے ہیں، ہر رخ سے اٹھ رہا ہے پردہ تیری گلی میں۔ جانے یہ کس نے ہر سو آئینے رکھ دیے ہیں، جانے یہ کس نے ہر سو آئینے رکھ دیے ہیں، ہر رخ سے اٹھ رہا ہے پردہ تیری گلی میں۔ خود اس کے منہ کی رنگت، یہ رنگت ہے نسبت کی، جس کے منہ پر نسبت، جس کے دل میں نسبت ہو اللہ اور رسول کی اور اس کے مقبول بندوں کی، اس کے چہرے پر ایک خاص چمک ہوتی ہے۔ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نسبت والا ہے اور یہ بے نسبتہ ہے۔
یہ وہ میں نے نشانی لگائی ہے یا، اور آپ اس کو چیک کریں کہ یہ میں نے غلط نشانی لگائی ہے یا صحیح ہے، کہ خود اس کے منہ کی رنگت کہتی ہے راز نیت، خود اس کے منہ کی رنگت کہتی ہے راز نیت، چھپتا نہیں کسی کا چہرہ تیری گلی میں، خود اس کے منہ کی رنگت کہتی ہے راز نیت، خود اس کے منہ کی رنگت کہتی ہے راز نیت، چھپتا نہیں کسی کا چہرہ تیری گلی میں، جانے یہ کس نے ہر سو آئینے رکھ دیے ہیں، جانے یہ کس نے ہر سو آئینے رکھ دیے ہیں، ہر رخ سے اٹھ رہا ہے پردہ تیری گلی میں، ہر رخ سے کا معنی زاویہ بھی ہے، ہر زاویے سے پردہ اٹھ رہا ہے، رخ کے دو معنی، اور یہ خاص شعر کہ وہ کس کا ہو سکا ہے، وہ کس کا ہو سکے گا، وہ کس کا ہو سکا ہے، وہ کس کا ہو سکے گا، جو ہو سکا نہ دل سے تیرا تیری گلی میں، وہ کس کا ہو سکا ہے، وہ کس کا ہو سکے گا، جو ہو سکا نہ دل سے تیرا تیری گلی میں۔ اور ایک ختم نبوت میں شعر ہے حضور واسطے کہ اب صرف تو رہے گا اپنی گلی کی رونق، اب صرف تو رہے گا اپنی گلی کی رونق، آئے گا اب نہ کوئی تجھ سا تیری گلی میں، اب صرف تو رہے گا اپنی گلی کی رونق، آئے گا اب نہ کوئی تجھ سا تیری گلی میں، دل ہیں کہ لٹ رہے ہیں سر ہیں کہ جھک رہے ہیں، دل ہیں کہ لٹ رہے ہیں سر ہیں کہ جھک رہے ہیں، عالم ہے بے خودی کا کیسا تیری گلی میں، عالم ہے بے خودی کا۔ اور دیکھیں ان لوگوں کے مزارات اور درگاہوں میں حاضری کا جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اجتماعی صورت میں وہ عقائد پیدا کریں اپنے ذہن کے اندر جو اللہ اور رسول نے ہمیں اخوت کے حوالے سے دیے ہیں۔ یہ اس کا مقصد ہے اس شعر میں کہ قائم ہے آج تک بھی وہ رنگ درس تیرا۔ حضرت خواجہ صاحب اپنی حیات مبارکہ میں یہی درس دیتے رہے، قائم ہے آج تک بھی وہ رنگ درس تیرا، ملنا سکھا رہا ہے میلہ تیری گلی میں، قائم ہے آج تک بھی وہ رنگ درس تیرا، ملنا سکھا رہا ہے میلہ تیری گلی میں، اور ہو جائے چشم رحمت اب تو نصیر پر بھی، ہو جائے چشم رحمت اب تو نصیر پر بھی، کب سے پڑا ہوا ہے آقا تیری گلی میں، ہو جائے چشم رحمت اب تو نصیر پر بھی۔ بھئی سارے پنجابی زبان نے سننے والے ہوتے، ایک میں چار برگا تساں سڑا سا اپنا پنجابی نے ذوق واسطے کہ الف اج میرے شہر دل وچوں نواں راہی عجیب ایک آ لنگیا، الف اج میرے شہر دل وچوں نواں راہی عجیب ایک آ لنگیا، نہیں سی جان سیان پر کی دساں کی دس کے نازو ادا لنگیا، اودے طرز خرام دی شان نہ پوچھ پیر دب کے مثلے سبا لنگیا، پتہ لگ نہیں سکیا نصیر اج تک بندہ لنگیا کہ آپ خدا لنگیا۔ الف اج میرے شہر دل وچوں نواں راہی عجیب ایک آ لنگیا، نہیں سی جان سیان پر کی دساں کی دس کے نازو ادا لنگیا، او دے طرز خرام دی شان نہ پوچھ پیر دب کے مثلے سبا لنگیا، پتہ لگ نہیں سکیا نصیر اج تک بندہ لنگیا کہ آپ خدا لنگیا۔ اے آپے نو جوڑ کے کون ٹریا، حسن یوسف دا مان تے ناز بن کے، اے آپے نو جوڑ کے کون ٹریا، حسن یوسف دا مان تے ناز بن کے، عقل و ہوش اٹھے پہ گئی افراتفری، زاہد نسیا مسیت و نماز بن کے، اے آپے نو جوڑ کے کون ٹریا، حسن یوسف دا مان تے ناز بن کے، عقل و ہوش اٹھے پہ گئی افراتفری، زاہد نسیا مسیت و نماز
بن کے اس دی طرف نصیر میں کی ویکھاں رسم ادب توڑ حد نیاز بن کے جس دے مصحف رخ دی حدود اندر گوڑے بیندیے زلف دراز بن کے او دی طرف نصیر میں کی ویکھاں رسم ادب توڑ حد نیاز بن کے جس دے مصحف رخ دی حدود اندر گوڑے بیندیے زلف دراز بن کے. اور آخر چند شعر حضرت خواجہ فرید صاحب علیہ رحمت کی خدمت اے راتی میں اسی سفر شعر آخر فرید اس فریدی میں کدے میں ہے معارف کی شراب او پی خدا کا نام لے کر او قدح خارے فرید. اور عشق کے موتی لٹاتی ہے بانداز سخن عشق کے موتی لٹاتی ہے بانداز سخن رنگ پر آتی ہے جب تب گوہر بارے فرید. عشق کے موتی لٹاتی ہے بانداز سخن رنگ پر آتی ہے جس دم تب گوہر بارے فرید. اور ہر بنے منہ سے صدا اٹھتی ہے ذکر ذات کی ہر بنے منہ سے صدا اٹھتی ہے ذکر ذات کی دل کو تڑپاتا ہے جس دم سوز گفتار فرید. اور تجھ کو آئے گا نظر ہر سمت یوسف کا جمال تجھ کو آئے گا نظر ہر سمت یوسف کا جمال ایک ذرا بن کر زلیخا دیکھ بازار فرید. تجھ کو آئے گا نظر ہر سمت یوسف کا جمال ایک ذرا بن کر زلیخا دیکھ بازار فرید. اور چہرہ انور کی جانب با ادب اٹھے نگاہ چہرہ انور کی جانب با ادب اٹھے نگاہ جلوگاہ کبریا ہے چشم بیدار فرید. چہرہ انور کی جانب با ادب اٹھے نگاہ جلوگاہ کبریا ہے چشم بیدار فرید. اور کور چشمانے جہاں کب دیکھ سکتے ہیں اسے کور چشمانے جہاں کب دیکھ سکتے ہیں اسے دیدہ عارف سے پوچھو شان گلزار فرید. کور چشمانے جہاں کب دیکھ سکتے ہیں اسے عارفوں سے پوچھ دیدہ عارف سے پوچھو شان گلزار فرید. توجہ چاہتا ہوں حق یہ ہے حق پر ہیں یہ حق یہ ہے حق پر ہیں یہ حق ان کا ہے یہ حق کے ہیں حق یہ ہے حق پر ہیں یہ حق ان کا ہے یہ حق کے ہیں طالب حق ہے تو پھر بن جا طلبگار فرید. حق یہ ہے حق پر ہے یہ حق ان کا ہے یہ حق کے ہیں طالب حق ہے تو پھر بن جا طلبگار فرید. اور مطلع ہستی پہ چمکیں گے صدا مثل نجوم مطلع ہستی پہ چمکیں گے صدا مثل نجوم مٹ نہیں سکتے کبھی دنیا سے آثار فرید. مطلع ہستی پہ چمکیں گے صدا مثل نجوم مٹ نہیں سکتے کبھی دنیا سے آثار فرید. اور تاجداروں کو وہ خاطر میں کبھی لاتا نہیں تاجداروں کو وہ خاطر میں کبھی لاتا نہیں کس قدر دل کا غنی ہے کفش بردار فرید. تاجداروں کو وہ خاطر میں نہیں لاتا کبھی کس قدر دل کا غنی ہے کفش بردار فرید. اور تجھ کو مل جائیں گی پھر اہل نسبت توجہ چاہتا ہوں تجھ کو مل جائیں گی پھر چشتی نظامی مستیاں تجھ کو مل جائیں گی پھر چشتی نظامی مستیاں دیکھ تو بن کر ذرا ایک روز میں خار فرید. تجھ کو مل جائیں گی پھر چشتی نظامی مستیاں دیکھ تو بن کر ذرا ایک روز میں خار فرید. اور جھومتے پیڑوں کو جب دیکھا تو یوں مجھ کو لگا جھومتے پیڑوں کو جب دیکھا تو یوں مجھ کو لگا
جیسے خود روحی کے ہونٹوں پر ہوں اشعار فرید. جھومتے پیڑوں کو جب دیکھا تو یوں مجھ کو لگا, جھومتے پیڑوں کو جب دیکھا تو یوں مجھ کو لگا جیسے خود روحی کے ہونٹوں پر ہوں اشعار فرید. اور تجھ کو مل جائے گا سب کچھ, تو غنی ہو جائے گا. تجھ کو مل جائے گا سب کچھ, تو غنی ہو جائے گا. ساری دنیا چھوڑ کر بن جا خریدار فرید. تجھ کو مل جائے گا سب کچھ, تو غنی ہو جائے گا. ساری دنیا چھوڑ کر بن جا خریدار فرید. اور تا ابد قائم رہے یا رب فریدی میں قدا. تا ابد قائم رہے یا رب فریدی میں قدا. سب کو پلواتی رہے یہ چشم میں بار فرید. تا ابد قائم رہے یا رب فریدی میں قدا. سب کو پلواتی رہے گے چشم میں بار فرید. اور آخری شعر کہ غوث جلوہ فرما دیکھ لے شاید کسی کو بام پر. غوث صاحب توجہ چاہتا ہوں کہ جلوہ فرما دیکھ لے شاید کسی کو بام پر. بیٹھ جا بستر لگا کر زیر دیوار فرید. دیکھ جلوہ فرما دیکھ لے شاید کسی کو بام پر. بیٹھ جا بستر لگا کر زیر دیوار فرید. اور آخری شعر کہ غوث اعظم کے حوالے سے نصیر آیا ہے آج. غوث اعظم کے حوالے سے نصیر آیا ہے آج. در سے پھیریں گے نہ خالی اس کو سرکار فرید. غوث اعظم کے حوالے سے نصیر آیا ہے آج. در سے پھیریں گے نہ خالی اس کو سرکار فرید. اور مرحبا حاصل ہے سب کو آج دیدار فرید. ہے نظر کے سامنے اس وقت دربار فرید. ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. مجلس ابھی جاری رہے گی اور حضرت قبلہ پیر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یاد دہانی فرمائی. ورنہ ان بزرگان دین کی محافل ذکر و فکر میں دعوت نہیں ہوتی, انسان خود حاضر ہوتے ہیں. مگر یہ ان کی کمال محبت اور مہربانی کے. اور پھر خاص طور پر خواجہ قطب صاحب تشریف فرما ہیں, گڑی بختیار والے, گڑی اختیار شریف والے. اور آپ کے والد ماجد خاص طور پر کیفیت سما, ان لوگوں کا میں قائل ہوں. آپ یہاں بھی بہت سی چیزیں, کوئی باتیں پہنچی ہوں گی, عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں. میں جن کا قائل ہوں وہ یہ ان کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ اجمیر شریف میں ہمارے قوال نے یہ ہمیں سنایا کہ کیفیت ہوگی آپ کو, تو یہ اس طرح تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے ابل رہے تھے. اور کیا شعر تھا کہ میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے, رہائی جس سے نہ ہو ایسے جال کے صدقے. تو یہ لوگ اب کہاں رہے؟ ان کی نقلیں اتار کر امت مصطفیٰ کو لوٹنا نہیں چاہیے. یا وہ حال پیدا کرو یا پھر ان ارباب حال سے نسبت پیدا کرو. مجھے صرف اتنا اختلاف ہے اور یہ اس سے ہر باشعور آدمی اتفاق کرتا ہے. جعلی لوگوں کی بات ہے, اصلی لوگوں کی بات نہیں ہے. اصلی لوگوں کے سوا تو اللہ اور رسول کا دین ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ انہی کا فیضان ہے کہ آج ہم کلمہ گو ہیں اور شریعت اور دین کو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں کے درباروں میں حاضری کا مقصد یہ بتائے کہ ہم کیوں حاضر ہوتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. آفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. یا اللہ اس بارگاہ وچ جڑے لوگ محبت اور خلوص نال حاضر ہوئے انہاں دی حاضریاں قبول فرما. اور اسی جس بارگاہ عشق و محبت وچ حاضر ہاں خلوص دل نال حاضر ہاں اسانیاں دلی آرزواں نیک مراداں نیک تمناواں پوریاں فرما. اور او رستہ دس کہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، حضرت معین الدین اجمیری، حضرت عبد القادر جیلانی، انہاں تمام صوفیاء کرام نے حوالے نال انہاں دی تعلیمات تے چل کے انہاں نے دتے ہوئے درس تے چل کے اسی رسول اللہ دی بارگاہ تک پہنچنے نے قابل ہوواں. اور پھر حضور نے توسل اور اپنی ذات نے وسیلے نال اسی اللہ تعالیٰ نے جناب پہنچ کے منہ دسنے نے قابل ہوا. اسنا خاتمہ علی ایمان ہوئے کہ آپ آخری نبی، آپ تو بعد ماں نے پیٹ وچ کوئی نبی جم کے نہیں آنا. اور جو دعویٰ کرسی اور مرتد واجب القتل ہے حضور نہ اے عقیدہ کہ آپ ختمی مرتبتاً آپ خاتم النبیین اس عقیدے اتنے اسانا اللہ تعالیٰ زندگی گزارے اور خاتمہ عطا فرمائے.